لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بکواس جنہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور غنی تو ہم ہیں۔ یہ یہودی تھے، یہ جس طرح پانڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، دین کا بھی مذاق بنانے والے، اور یہودیوں میں یہ بہت چیز تھی، چرب زبانی۔ کہا گیا کہ کہنا حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جب جیریکو سٹی میں داخل ہونا ہے، یروشلم فتح ہوگا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا حنطۃ، ہمیں گندم چاہیے، الفاظ کو بگاڑنا۔ کہا گیا کہنا تم نے سمعنا واطعنا، سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، سنا اور نافرمانی کی، ہر چیز کو بگاڑ کے الٹی بات کر۔ اور یہاں پر بھی انہوں نے مزاح کے طور پہ یہ بات کی کہ اللہ فقیر ہے، غنی تو ہم ہوئے، کیوں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو امیر تو وہ ہوگا جو خرچ کرے، جو مانگ رہے ہیں ہم سے وہ تو خود غریب ہے۔ استغفر اللہ، تو بولی اس پہ اللہ کی ورڈکٹ دیکھیں، سنکتب ما قالوا، ہم ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں جو یہ بکواس کر رہے ہیں۔ یہ پرسنل نوٹس بنانے کے لیے نہیں، قیامت والے نامہ اعمال سامنے رکھنے کے لیے۔ یہ کہا کرتے تھے دنیا میں، آؤ نا، اب دنیا میں تو کھلی چھٹی تھی، اب تمہاری گرفت کریں گے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کا وہ بڑا جرم جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، حق گوئی کے اوپر، یہ بھی ان کا ہم نے جرم لکھا ہوا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر ایک وہ دن آئے گا ہم کہیں گے چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ۔ جو تم دنیا میں اللہ کے بارے میں اس طرح کی غلط گفتگو کرتے تھے، اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں یعنی وقت کے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، دنیا میں تو کھلی چھٹی تھی، لیکن آج ہم گرفت کریں گے۔ اچھا، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ مرضی اس کی یہ نہیں ہے کہ نبیوں کو قتل کیا جائے، مرضی اس کی یہ نہیں ہے کہ لوگ برائی کے اندر مبتلا ہوں۔ ہاں، اجازت دی ہوئی ہے کہ کام چوک کے رکھنا رکھو، آخرت میں پکڑوں گا، اور اگر میرے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کرو گے آخرت میں جنت دوں گا۔ اجازت ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اذان ہوئی ہے تم نماز نہیں پڑھتے تو زمین میں دزا دیے دو، نہیں، زمین نہیں تمہیں کھینچے گی۔ اذان ہوئی تمہارے آٹومیٹکلی نہ تم مسجد کی طرف قدم بڑھیں گے اور نہ کسی برائی کی طرف، تمہارا اپنا اختیار ہوگا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، تمہاری مرضی ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جو کچھ ہو رہا ہے جی اللہ کی مرضی ہے نا جی، اللہ کا ہی فضل ہے نا جی، تو اس حوالے سے سورہ الزمر کی ایک آیت ہے جو مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی کریٹیکل ہے، کراس ریفرنس کے طور پہ میں یہاں پہ وہ کوٹ کر دیتا ہوں، بالکل سٹارٹ کے اندر سورہ الزمر کی آتی ہے، آیت نمبر ہے 7۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو یہ جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے، جاؤ تباہ ہو جاؤ، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی کرو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، نہیں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ راضی کبھی نہیں ہوگا کہ تم ناشکری کی روش اختیار کرو، پکڑے گا نہیں دنیا میں کیونکہ اس نے تمہیں کھلی چھٹی دی ہے، لیکن راضی نہیں ہے، پکڑے گا آگے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَاهُ لَكُمْ، وہ راضی اسی پہ ہی ہے کہ تم اس کے تابع فرمان رہو، نافرمانی پہ اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، لیکن ناراض ہو جائے گا اور پکڑ لے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یاد رکھنا کوئی بھی جان قیامت والے دن دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ ثم الى ربكم مرجعكم، پھر تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، فينبئكم بما كنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ انه علیم بذات الصدور، اور وہ تو اتنا علم والا ہے کہ تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیا میں داڑھی سے پگڑی سے آپ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں شکل کتنی نورانی، اولڈا اولڈا فراڈیا ہوتا ہے، شکل نورانی ہے، شکل نورانی، یہ کون جج کر سکتا ہے یار؟ چہروں سے کون ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ ایک فرقے کا عالم ہے، اس کے اپنے فرقے والے کہتے ہیں نور برس رہا ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں لعنت پئی ہوئی ہے۔ دنیا میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں، کافر نہیں کہتا، مسلمان ہی کہتا ہے۔
کہتے ہیں نا جی. تو پھر جب اپنے والے پر نور ہے, دوسرے والے پہ لعنت ہے, تو جو آپ کا اپنے والا ہے وہ بھی کروڑوں لوگوں کے نزدیک لعنت والا ہے. تو شکل تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. شکلیں تو تب کرائٹیریا ہو کہ شکل انسان خود بنا سکتا ہو. اس لیے یاد رکھیں, مسئلہ تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں وہ چیزیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں, اور جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اس پہ اللہ نے آپ کی پرسش کرنی ہے. میری شکل میرے ماں باپ چوز کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں تھا, تو مجھے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا تو جیلوں میں کیوں پیدا ہوا ہے. نہیں. ہاں, جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان اچھائیوں کو اڈاپٹ کرنا, ان برائیوں سے بچنا, یہ مجھے اختیار دیا ہے, اس کے بارے میں میری پرسش ہوگی. تو اللہ طرف مارا ہے کہ پھر ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ ہیں وہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے نا اپنے کرتوت. یہ تو اپنی کیتیاں آگے آئی ہیں جنہوں پنجابی کہتے ہیں, یہ تمہارے کرتوت تھے جو تم دنیا میں تو کہتے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے, میری یہ فلم بھی ہٹ ہو گئی ہے. یہ تمہارے کرتوت ہیں جو اب تمہارے سامنے آئے ہیں, یہ تمہارے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اگر قیامت میں اللہ نے پکڑا ہے تو دنیا میں کھلی چھٹی دی تھی, نبیوں کے ذریعے اور ان کے ذریعے کتابیں بھیج کے سلیبس کی فارم میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا تم پر عیاں کر دیا تھا. اب یہ تمہارا فیصلہ تھا نا کہ تم نے کون سی چیز قبول کی ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا, اب یہ یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے. دل بے ایمان پہ اجتا ٹھہر, اگر دل بے ایمانی پہ اترا ہو تو آپ لیم ایکسکیوزز, جھوٹے بہانے بہت سے گھڑ لیں گے. نبی علیہ السلام پہ ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ انہوں نے یہ بھی اڈاپٹ کیا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ صرف اس پیغمبر کو ماننا ہے جو یہ معجزہ دکھائے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی لا کر اوپن میدان میں رکھے اور ایک غیبی آگ آئے اور اس قربانی کو جلا کے راکھ کر دے. کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں یہ ہوا کرتا تھا. مال غنیمت, جنگوں میں جیتا ہوا مال, چونکہ جنگ میں کافروں کا مال ہتھیانا اس کا مقصد نہیں ہوتا, مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی. اسی لیے اگلی امتوں میں جو مال غنیمت ہوتا تھا نا, وہ کسی کو دیا نہیں جاتا تھا مجاہد کو, بلکہ وہ اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا. ایک غیب سے آگ آتی تھی, اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی تاکہ دنیا کی لالچ کے لیے کوئی کام نہ کرے. ہماری امت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال غنیمت اللہ نے میرے لیے حلال کر دی, پہلے یہ حرام تھا. تو وہ کہتے تھے کہ غیبی آگ آئے, جس طرح کہ قابیل اور حابیل کا ذکر بھی سورۃ المائدہ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی, قابیل کی نہیں کی. تو وہ آگ آ کے اس قربانی کو کھا گئی تھی, دوسری قربانی وہیں پڑی رہی. تو یہ اس چیز کا ثبوت تھا کہ یہ قبول ہوئی, یہ جو راکھ بن گئی قبول ہوئی, جو نہیں راکھ بنی اس اپنی جگہ پہ وہ قبول نہیں ہوئی. تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لکھا ہے, اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان, یہاں تک کہ کوئی رسول ہمارے پاس یہ معجزہ لے آئے کہ وہ قربانی لے کر آئے, تأکلہ النار, جسے اوپنلی آگ کھا جائے. یہ معجزہ جب تک نہیں دکھاؤ گے ہم نہیں مانیں گے. اللہ تو میں قل, اے نبی ان سے فرما دیجئے, قد جاءکم رسل من قبلی, مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں, بالبینات, روشن دلائل لے کر, وبالذی قلتم, اور وہ معجزے بھی لے کر آئے جو تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو. فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین, تو تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کر دیا تھا اگر تم سچے ہو اپنی بات میں؟ ان کے لیے کوئی اور بہانہ کر لیا ہوگا. یہاں بھی یہی ہوتا ہے, آپ کوئی دین کی بات کریں, کہتے ہیں ڈگری لے کے آئے, ڈگری لے کے آ جائیں تو کہتے ہیں نہیں, یہ ڈگری تو آپ نے لی ہے لیکن وہ تو فرقہ ہی گمراہ ہے. تو اینڈ رزلٹ تو پھر لگتے پشکار ہی رہا نا. پاویں سر جڑا پاؤں کی طرف رکھیں یا سر رکھیں آپ سرہانے کی طرف, کمر تو درمیان میں رہے گی. اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے. اور اگر آپ اس فرقے کی ڈگری بھی لیں تو آگے بات پتہ کرتے ہیں بندہ ساڑھا سی, لیکن بعد تو پتہ زیادہ پڑھ کے نا خراب ہو گیا. اتنے بانے ہیں. میں کہتا ہوں شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ علماء کرام کی تحقیقات کے اوپر, علماء کرائم, علماء کرام نہیں, علماء کرائم, میں مجرم علماء کی بات کر رہا ہوں, اہل حق کی بات نہیں کر رہا. لیکن آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ اہل حق کدھر ہے. تو
اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر تم نے پیغمبروں کو ماننا ہی ہوتا تو ان سے پہلے جو رسول گزرے. اچھا یہاں پہ رسول جو ہے بمانا نبی کیا ہے؟ یہاں پہ یعنی لغت کے معنوں میں یوز ہوا ہے، ورنہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ جو ہم اصطلاح کے معنوں میں نبی اور رسول کا فرق کرتے ہیں، اس فرق میں کبھی رسول قتل نہیں ہوئے. قتل ہمیشہ انبیاء ہوتے تھے، کیونکہ رسول تو خود یہ دھمکی دیتے تھے کہ ہم پہ ایمان لاؤ، ادروائز بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا. اگر وہ خود اٹھا لیے جائیں یعنی شہید کر دیے جائیں تو وہ دھمکی تو انہوں نے کافروں کو لگائی تھی، خود کیسے قتل ہو گئے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، سورۃ المجادلہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. یہاں پہ رسول کا لفظ آیا لیکن رسول اپنے لغت کے معنوں میں، کوئی بھی بھیجا ہوا. ایون سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے انبیاء نے جو اپنے فرستادے آگے بھیجے ان کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی انبیاء کے صحابہ بھی رسول ہیں. وہ رسول ہیں رسول اللہ کے رسول، یعنی رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر کو کہا جاتا تھا خلیفۃ الرسول، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ نے اجماع سے ان کو چنا. جب حضرت عمر آئے نا تو ان کے لیے پھر لفظ استعمال ہوا خلیفۃ الرسول، رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ. حضرت عمر نے سوچا کہ جناب یہ تو معاملات آگے چلیں گے، تو اصحاب نے، حضرت عمر نے نہیں، باقی صاحب نے مشورہ کیا کہ یہ تو ہماری زبان اتنی دیر ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، کوئی آپ کو چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں. تو ہم نے مشورے سے بہتر سمجھے آپ کو امیر المؤمنین کہیں، ورنہ جب تیسرا بندہ خلیفہ بنے گا تو یہ 3 دفعہ خلیفہ لگانا پڑ جائے گا. اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ بعد میں تو عام مولویوں کے نام کے ساتھ 10 القاب لگائے جاتے ہیں، مشکل کام کوئی نہیں ہے. ہاں حجت الاسلام والمسلمین، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، یادگار اسلاف، کتنی لمبی دھومیں لگاتے ہیں، اور جتنی دفعہ نام لیتے ہیں اتنی لمبی دھوم لگاتے ہیں. تو یہ قسمت کی بات ہے، جو اہل تھے وہ تو ڈرتے تھے، امیر المومنین، مومنین کا چنا ہوا، دیٹس آل. ٹھیک ہے، یہاں پہ امیر المومنین جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ان پر حاکم اس اعتبار سے ہے کہ ان کا مالک ہو گیا، یہ محکوم ہے. وہ سمجھتے تھے ہمیں انہوں نے چنا ہے خدمت کے لیے، اور گورے اس کو فالو کر رہے ہیں. امریکہ میں دیکھیں سیکٹری آف ڈیفنس ہوتا ہے، اسسٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان پہ حکمران بن گئے.